اس کے اندر نیت کیا رکھنی ہے کہ نکاح کے ذریعے جہاں ہمیں جو دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں، ہمیں اولاد ملتی ہے، ہماری خواہشات پوری ہوتی ہیں، وہیں پر یہ اللہ تعالیٰ کی یہ عبادت ہے۔ چیزوں کو جب تک ہم صحیح ٹائٹل نہیں دیتے نا، اس وقت تک آپ ان چیزوں کے بارے میں جو رویے اپناتے ہیں وہ بھی صحیح بنیاد پر کھڑے نہیں ہوتے۔ تو یہ شادی ایک عبادت ہے، یہ پہلا بنیادی نقطہ ہے۔ اس نقطے کے بعد کہ مرد اور عورت دونوں خدا کی بندگی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، نہ مرد جو ہے وہ کسی اور چیز کے لیے بنا ہے، نہ عورت کسی اور مقصد کے لیے بنی ہے، دونوں خدا کی بندگی کے لیے بنے۔ اور جس عقد میں جس جس نسبت میں دونوں جڑنے جا رہے ہیں وہ اللہ رب العزت کا قرب پانے کا ذریعہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ایک چیز عبادت ہے تو اس کے بارے میں آپ کا تصور یکسر مختلف ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں عبادت تو اللہ سے پوچھ کے کرنی ہوگی، عبادت میں تو اللہ سے پوچھے بغیر تو عبادت نہیں ہو سکتی، عبادت کیسے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ بتائیں گے۔ عبادت میں یہ جو دو فریق ہیں ان کے اوپر کیا کیا واجبات ہیں، کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، تو یہ دونوں باتیں اللہ رب العزت سے پوچھنی ہے، شریعت سے پوچھنی ہے۔ اس کو پوچھنے کے لیے آپ کو آباء و اجداد کی کارناموں کو ذکر نہیں کرنا، آپ کو اپنے ماضی کو ذکر نہیں کرنا، آپ کو کسی اور بنیاد کا حوالہ نہیں دینا۔ آپ کا حوالہ ہوگا تو اللہ کی کتاب ہوگی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نبوی ہوگی، اور اس کی تشریح ہوگی جو اہل علم نے بیان فرمائی۔ ہمارا کلچر اس بنیادی جگہ پر، اس بنیادی نقطے میں دین سے ٹکراتا ہے۔